4 बीवी है, बादशाह को मालूम करना है कि पढ़ी लिखी कौन है। तो पहली बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, अल्लाह अकबर, बड़ा खुश हुआ। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि ये बीवी भी बहुत नफीस है और तजर्बा रखती है, मुताला है। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी के पास आया जो पढ़ी लिखी नहीं थी। कहा मैडम सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही। इसमें क्या दिक्कत है? कहा कैसे पता चला? पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। खूबसूरत पैगाम पर्दे के हवाले से सुना रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत पर्दे से बाहर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन बीच बीच में आपका इम्तिहान होता रहे। बस दूसरा पैगाम आ रहा है पर्दे के हवाले से। इसके बाद बेटी को नसीहत के हवाले से आखिरी पैगाम आएगा और मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। मैं इतना बीमार था कि आपके जलसे में आ ही नहीं सकता था, मेरी आवाज़ बैठ गई थी। जब से सबसे बड़ा हथियार है आवाज़, वही मेरे पास नहीं, लेकिन आप लोगों की दुआ काम आ गई। शायद कारी अमदली साहब आ रहे हैं, दामद बरकातुहुम, उनकी कोई करामत होगी। मैं आपके यहाँ मेहमान बन गया, आप हमारे मेज़बान हैं। अल्लाह ताला हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, कल के जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जो इश्क और मोहब्बत है बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लोग कहते हैं मुक़द्दस है, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ ये कितना ख़तरनाक है। ये जो मोबाइल से, व्हाट्सएप की लड़की से लोग राब्ता करते हैं, उसकी ज़िंदा मिसाल है। ये पाकिट मार लड़की होती है, इसको पता होता कौन लड़का मालदार है, उसी से ये टच करती है। जब अकाउंट की मालिक हो जाती, ज़मीन की मालिक हो जाती, औलाद की मालिक हो जाती है, तो एक लात पीछे से मारती है। और ये धोबी का गधा न घर का रहता है न घाट का रहता है। इसके पास एक ही चारा रहता है, जहर खा करके मर जाता है, खुदकुशी कर लेता है। न घर का रहता है न घाट का रहता है। बहुत खतरनाक रास्ता है ये इश्क और मोहब्बत, दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपको मालूम है कि सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बतौर मौजिज़ा ऊँटनी अता किया था। इस ऊँटनी को कत्ल करने वाला कौन आदमी था, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस आदमी का नाम था क़िदार, क़िदार बिन सालिफ नाम था उसका, और उसका चक्कर चल रहा था एक लड़की से, उसका नाम था अनीज़ा। उस लड़की ने कहा कि मैं तुमसे इस शर्त पर शादी करूंगी कि तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दो। उस लड़की के इश्क ने इस लड़के को मजबूर किया कि उस ऊँटनी को रास्ते से हटाओ। जैसे सालेह इस्लाम की ऊँटनी पर इसने हमला किया, अल्लाह का अज़ाब पूरी कौम पर आ गया। इस लड़के की वजह से, उस लड़की के इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पूरी कौम तबाह हो गई। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत अली पर हमला हुआ, किसने कत्ल किया, किसने शहीद किया? उस आदमी का नाम था अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम, ये आदमी था। इसका चक्कर चल रहा था एक लड़की से, कतामा। उसके बाप को हजरत अली ने शहीद कत्ल किया था, तो अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए इस लड़की ने इस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे निकाह पर इसी शर्त पर आऊंगी जब तुम हजरत अली को शहीद कर दो। इस लड़की के चक्कर ने इस लड़के को मजबूर किया, हजरत अली पर हमला हुआ। इस लड़के ने प्यार और इश्क के चक्कर में हजरत अली को शहीद कर दिया। कितना बड़ा नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। तीसरा नमूना, इश्क की शादी
ناکام ہوتی ہے، 90% شادی ختم ہو جاتی ہے، طلاق پر ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ راز سنیے۔ لڑکا جس وقت کسی لڑکی سے عشق کرتا ہے تو وہ جوش میں ہوتا ہے، لڑکی جس وقت لڑکے سے محبت کرتی ہے جوش میں ہوتی ہے، ہوش تو ہوتا نہیں ہے۔ اب جب شادی کے بعد گھر آتے ہیں ہوش آتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے یہ تو الو کا پٹھا ہے، اب اس کو سمجھ میں آتا ہے یہ تو الو کی پٹی ہے، رگڑا ہوا جھگڑا ہوا رشتہ ختم۔ اور جانتے ہیں کیوں رشتہ ختم ہوتا ہے؟ پیار اور محبت کا رشتہ کیوں ختم ہوتا ہے؟ دوسری وجہ، لڑکا ایک نمبر کا فلم باز، لڑکی ایک نمبر کی فلم باز۔ لڑکا لڑکی سے شادی اس خیال سے کیا کہ فلمی ہیروئن ہوگی، لڑکی نے اس خیال سے شادی کیا کہ لڑکا ایک نمبر کا ہیرو ہوگا۔ جب دونوں قریب آئے تو سمجھ میں آیا یہ ہیرو کہاں، یہ تو زیرو ہے، اس کو سمجھ میں آیا یہ تو زیرہ ہے۔ اب یہاں سے رگڑا ہوا جھگڑا ہوا مسئلہ ہی پیس دیا گیا، رشتہ ختم۔ جانتے ایک سب سے بڑا جھوٹ سماج میں کون سا ہے؟ ایک لڑکا کسی لڑکی کی آبرو جب لوٹتا ہے تو کیسے لوٹتا ہے؟ وہ اس سے آ کر کے کہتا ہے کہ تم سے میں شادی کروں گا۔ اب وہ لڑکی دھوکے میں آ جاتی ہے، آبرو حوالہ کر دیا، آبرو حوالہ ہو جانے کے بعد وہ لڑکا الگ ہو جاتا، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں۔ اب لڑکے کہتی ہے تم نے میری آبرو لوٹ لیا شادی کے وعدے پر، تو کہتا ہے کہ میری ماں تیار نہیں ہے، میرا باپ تیار نہیں ہے، یہ خود تیار نہیں ہے، اس کو مطلب آبرو لوٹنے سے تھا۔ چوتھی بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ عورت آگے آگے جا رہی تھی، پیچھے پیچھے لڑکا آ رہا تھا، عورت پلٹ کر کے کہتی تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ جان نہ پہچان، خدرا خدری سلام، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ لڑکا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لڑکی آگے آگے جا رہی ہے، تو لڑکی پلٹ کر کے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہ میں تم پر عاشق ہوں۔ لڑکی بھی سمجھدار تھی کہ ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ عاشق ہو؟ ارے تو بے وقوف ہو تم، عاشق ہونا تھا تو میری بہن پر عاشق ہوتے، میرے پیچھے میری بہن آ رہی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا، لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے عشق اور محبت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب سے ایک عورت کو عشق ہو گیا، اس نے سوچا کہ چلتے پھرتے مولوی صاحب کو تو لا نہیں سکتے، ہاں دعا تعویذ کے بہانے سے لا سکتے۔ دعا تعویذ کے بہانے سے بلا لیا، دروازے کے اندر داخل کر کے لگا دیا۔ مولوی صاحب جھاڑ پھونک کے لیے نہیں لائے ہیں، یہاں تو کچھ اور نشہ ہے۔ اب عورت کی چالاکی دیکھیے، اس نے 3 چیز پیش کیا۔ اگر تم اپنی آبرو چاہتے ہو، جان بچانا چاہتے ہو، اس دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہو، عزت آبرو بچانا چاہتے ہو، تو تم کو 3 گناہ میں 1 گناہ کرنا پڑے گا۔ یہ بچہ ہے اس کو قتل کرنا پڑے گا، مجھ سے زنا کرنا پڑے گا، یہ دارو ہے اس کو پینا پڑے گا۔ اور مولوی صاحب کا بھی دماغ چکرا گیا کہ کریں تو کیا کریں۔ اس نے سوچ کر کے فیصلہ لیا کہ بچے کو قتل کروں گا یہ بہت بڑا گناہ ہے، عورت سے زنا کروں گا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے سوچا کہ شراب سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ اس نے جیسے ہی جام چڑھایا، نشہ سر پر آیا، لڑکے کو قتل بھی کیا، لڑکی سے زنا بھی کیا، ایک شراب کیا آئی، کوئی گناہ نہیں بچا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ٹھیلا والے کو آپ دیکھیں گے کبھی پیاز لے کر کے جاتا ہوا گھومتا ہوا، ککڑی والے کو دیکھیں گے آپ جاتا ہوا سماج سے، راستے سے محلے سے گزرتا ہے، تو ٹھیلا والا صبح سے لے کر کے شام تک پریشان، کوئی ککڑی خریدنے کے لیے نہیں آ رہا۔ کھیرا والا پریشان، ایک آدمی بھی کھیرا خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ککڑی والے نے دماغ لگایا، کھیرا والے نے دماغ لگایا، یار کریں تو کیا کریں، کیسے بیچیں؟ تو ککڑی والے سے کھیرا والے نے کہا کہ تم عورتوں میں چلے جاؤ، میں مردوں میں چلا جاتا ہوں، میں مردوں میں اعلان کرتا ہوں، تم عورت میں اعلان کرو، دیکھو پورا کیسے ٹھیلا خالی نہیں ہو جاتا۔ کہا کہ کیسے؟ کہنا کہ تم کہنا عورتوں میں جا کر کے کہ مجنو کی پسلی لے لو، مجنو کی پسلی لے لو، مجنو کی پسلی لے لو، اور تم مردوں میں جا کر کے کہنا لیلا کی انگلی لے لو، لیلا کی انگلی لے۔ اب جتنے مجنو تھے پورا ٹھیلا صاف کر دیا، جتنی لیلا تھی مجنو کی ساری فصلی خالی کر دی۔ آپ کو اندازہ ہو رہا، آپ حیرت کر رہے ہیں، پٹھان فلم دیکھنے کے لیے جب بہار میں ٹکٹ نہیں ملا تو اپنے بھائی کو فون کیا دلی میں کہ تم ذرا ٹکٹ لے لو، تو بولا کہ ہاں ٹکٹ ہو گیا ہے۔
تو یہاں سے ٹکٹ جب ٹرین میں نہیں ملا تو لیٹرنگ میں بیٹھ کر کے گیا پٹھان فلم دیکھنے کے لیے دلی میں۔ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے مجنون نہیں ہوں گے؟ یہ مجنون تو سب سامنے نظر آ رہے ہیں۔ چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، کتنی خطرناک چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ خانقاہ میں ایک مرید آیا، جوان تھا، خوبصورت تھا، اور پیر صاحب کی نوکرانی کھانا پہنچا رہی ہے، تو اسی کو آنکھ مارنے لگا۔ پیر صاحب کی نوکرانی نے جا کر کے کہا کہ کس آوارہ کے پاس ہم کو بھیجتے ہو، وہ تو آنکھ مارتا ہے۔ کہا کہ اچھا اس کا علاج ہو جائے گا، اس کا علاج ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے اپنی نوکرانی کو دست کی گولی کھلا دیا، پخانہ نکلنے لگا، دستانے لگا 20 دست آئے۔ کہا کہ اس کو گھیلے میں رکھنا، مٹکے میں رکھنا، پھینکنا نہیں۔ اور اس کے بعد جب لڑکی چڑیل ہو گئی، آنکھ گھس گئی، چہرہ پھیکا پڑ گیا، ہڈی ہڈی نظر آنے لگی، تو اب شیخ نے کہا کہ تم جاؤ کھانا لے کر کے، اب دیکھتے ہیں کہ آنکھ لڑاتا ہے کہ نہیں لڑاتا ہے۔ اب جب لڑکی کھانا لے کر کے آئی تو لڑکا مراقبے میں چلا گیا، اعتکاف میں، سر اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہا ہے۔ لڑکی کہہ رہی میں تو وہی لڑکی ہوں جس سے تم چند دن پہلے آنکھ لڑاتے تھے۔ تو شیخ نے آ کر کے کہا کہ او جوان، کیا بات ہے، اب آنکھ کیوں نہیں لڑاتے ہو، کیا کم ہوا؟ 20 کلو پخانہ کم ہوا، تم کو اس سے محبت نہیں تھی، پخانے سے محبت تھی۔ شیخ نے پھر تشت دکھلایا اسے جو بھرا تھا خادمہ کے دست سے، اور کہا کہ دیکھ اے طالب اسے صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے، بس تیرا معشوق یہ پاخانہ تھا، تو اسی کا بس دیوانہ تھا۔ حسن جب مسہل سے پھیکا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے، داماد کی طرفداری میں، بیٹی کی طرفداری میں داماد جل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، بس آپ کا آخری امتحان تھا، آپ نے میری بھی آبرو بچا لیا، جلسے کو بھی بچا لیا۔ میں یہاں سے دعا کر کے جا رہا ہوں، اللہ آج کے جلسے کو بھی قبول فرمائے، کل کے جلسے کو بھی اللہ کامیاب فرمائے۔ آپ نے جتنا ادب سے سنا ہے، میں نے کبھی بھی اس علاقے میں اس طرح خوبصورت ماحول میں اور رات کے سناٹے میں نیند کو قربان کرتے ہوئے مجمع کو اس طرح سنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بے چینی بہت تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ میلے میں لوگ زیادہ تھے، یہاں کم تھے، اور جب شاعر لوگ شعر پڑھتے تھے تو آ جاتے تھے، جب شعر ختم ہو جاتا تو بھاگ جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی، اور آپ اللہ کی توفیق سے اپنے مہمان کی آبرو بچا رہے ہیں۔ اللہ محشر میں آپ کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔